نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فیتعلمون منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، آج ہم گفتگو کرتے ہیں سحر تفریق پر۔ سحر تفریق کہتے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا، یا دو دوستوں کے درمیان یا دو شریکوں کے درمیان نفرت پیدا کرنا۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان، ماں اور بیٹے کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو پارٹنرز کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، اور خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا۔ اور یہ سب سے آخری صورت، یہ عام ہے اور خطرناک بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ پھر لوگ ان دونوں سے وہ کچھ سیکھتے تھے جس کے ذریعہ خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنی فوجیں ادھر ادھر بھیج دیتا ہے، چنانچہ ان میں سب سے زیادہ معزز ابلیس کے نزدیک وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتنہ برپا کرنے والا ہو۔ چنانچہ ایک آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے آج فلاں کام کیا، تو ابلیس اسے کہتا ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال دی۔ تو ابلیس اسے اپنا قریب کر لیتا ہے اور پھر اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو۔ اب اس کی کئی علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ محبت اچانک نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، دونوں کے درمیان شکوک اور شبہات پیدا ہو جاتے ہیں، اختلاف سبب چھوٹا سا ہوتا ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا عذر نہ مانے۔ اسی طرح خاوند بیوی کو بدشکل اور بیوی خاوند کو بدصورت تصور کرے، جبکہ وہ دونوں خوبصورت ہو۔ جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اپنے ساتھی کو ناپسند کرتا ہے، جس پر جادو کیا جاتا ہے وہ اس جگہ کو پسند نہیں کرتا جہاں پر اس کا ساتھی بیٹھا ہوا ہو۔ چنانچہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ خاوند گھر سے باہر اچھی حالت میں ہوتا ہے، جبکہ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے گھٹن اور تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرتے ہیں یہ لوگ؟ ایک شخص جادوگر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ فلاں خاوند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالنی ہے، تو جادوگر اس سے اس خاوند کے نام کا اور اس کی ماں کا نام پوچھ لیتا ہے، اور پھر اسے اس کے کپڑا لانے کا کہتا ہے۔ اگر وہ کپڑا نہیں لا سکتا ہو تو پھر جادوگر پانی پر جادو کر کے اسے اس کے راستے میں بہانے کا حکم دیتا ہے، اور جب وہ اس راستے گزرتا ہے تو اس پر جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ یا کھانے پینے کی چیزوں پر جادو کرتا ہے جنہیں کھا پی کر اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی علامتیں ہیں۔ یہ جادو کا جو طریقہ ہے اکثر لوگ جو ہم نے دیکھا ہے کرتے ہیں۔ تو اس کے علاج کے 3 مراحل ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے علاج کا پہلا مرحلہ ذکر کریں گے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے